बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज अगर इंडेक्स को देखें तो इंडेक्स ने अपना हाई कोई नहीं बनाया बल्कि लो से लो बनाया। सुबह जो इंडेक्स की ओपनिंग हुई थी वो भी तकरीबन 22-23 पॉइंट नेगेटिव से स्टार्ट हुआ इंडेक्स। तो उसी टाइम जो इंडेक्स का अगर आप हाई देखें तो वो 64,246 पे है, जिधर इंडेक्स ने तकरीबन 23 पॉइंट लूज किए थे। उसके बाद लो अगर देखें तो वो 63,397 पे है, जिधर इंडेक्स ने तकरीबन 872 पॉइंट लूज किए थे। और जो इंडेक्स की क्लोजिंग है वो 63,737 पे है, जिधर इंडेक्स ने 531 पॉइंट लूज किए हैं। ओवरऑल वॉल्यूम की बात करें तो 234 मिलियन के वॉल्यूम ट्रेड हुए हैं KSE 100 इंडेक्स में, जो कि तकरीबन कल जितने ही हैं। इंडेक्स ने आज एक पॉइंट भी गेन नहीं किया। जो इंडेक्स का हाई लेवल है वो भी माइनस में है, जो लो लेवल है वो भी माइनस में है, और जो क्लोजिंग है वो भी माइनस में है। तो आज सारा दिन इंडेक्स हमारा जो है प्रेशर में था। इसको आप रेंज बाउंड नहीं कहेंगे, इसको बल्कि हम कहेंगे कि प्रेशर में था। रेंज बाउंड उस सेंस में होगा कि 100-200 पॉइंट के बीच में इंडेक्स घूमता रहे, या जो पॉइंट उसने लूज किए हैं वो सारे गेन कर ले, तो इसे हम कह सकते हैं कि रेंज बाउंड था। ये तो सीधा सीधा प्रेशर में था। इंडेक्स पहले 800 पॉइंट 850 871 पॉइंट लूज किए, उसके बाद 200-300 पॉइंट रिकवर की और क्लोजिंग दी 531 पॉइंट के साथ। और जो 341 पॉइंट इंडेक्स ने रिकवर किए हैं वो भी इस सेंस में रिकवर किए हैं कि कुछ स्टॉक में अच्छी न्यूज़ेस थी जिसकी बेस पे बाद में बाइंग आई और 341 पॉइंट जो है वो रिकवर हो गए, वरना उम्मीद इसकी भी कोई नहीं थी। तो आज पैनिक सेलिंग थी, उसकी छोटी सी मिसाल मैं आपको देता हूं। साजगार सुबह मूव कर रहा था तकरीबन 192-94 पे। जब मैंने ग्रुप में लगाया था कि इसको थोड़ा सा बाय कर लें, एवरेज कर लें, तो उस टाइम मैं ये देखना चाह रहा था कि साजगार इतना नीचे क्यों मूव कर रहा है। तो मैं इसकी अनाउंसमेंट देखने गया कि शायद मुझे उधर से कुछ बुरी खबर मिले ताकि पता चले ये क्यों इतने प्रेशर में है। उसी टाइम मैं फिर इसका नोटिफिकेशन देखने के लिए आया कि शायद हो सकता है कुछ अनाउंसमेंट आई हो। तो मुझे अदर में एक अनाउंसमेंट मिल गई सुबह मटेरियल इंफॉर्मेशन की। तो जब ये मैंने मटेरियल इंफॉर्मेशन देखी है, इसको मैंने ग्रुप में भी लगा दिया था, शेयर किया था कि साजगार को 4 व्हील गाड़ियां बनाने के लिए जो ISO सर्टिफिकेशन है वो मिल चुकी है। तब मैंने देखा कि न्यूज पॉजिटिव है और स्टॉक हमारा नीचे जा रहा है, तो इसलिए मैंने ग्रुप में बोला था कि इसको थोड़ा सा बाय कर लें, ये पैनिक सेलिंग है। तो ये चीजें आप भी नोट कर सकते हैं, इसलिए आपको कहता हूं कि स्टॉक के बारे में जानना ज्यादा जरूरी है, बजाय इसके कि पकड़ लो, ले लो और दे दो। असल में कसूर अवाम का भी कोई नहीं। अवाम को समझाया कुछ इस तरीके से गया है कि स्टॉक मार्केट को समझ लें कि ये एक जुए का अड्डा है। असल में कितनी बार पहले भी एक वीडियो पूरी तफसील से एक वीडियो इसमें बना चुका हूं कि स्टॉक एक्सचेंज का ये मकसद ही नहीं था जो हमने समझ लिया। असल में स्टॉक मार्केट का मकसद था, जो बेसिक प्रिंसिपल था इसका वो ये था कि जितनी भी बड़ी फर्म है, जितनी बड़ी कंपनियां हैं, जितनी मल्टीनेशनल कंपनियां, नेस्ले ले लें, उसके बाद हुंडई हुंडा ले लें, टोयोटा ले लें। आप जितने कारोबारी माइंड के बंदे हैं, कोई बिजनेस टाइप बंदा है, उसका माइंड है कि यार कि कोई एक अच्छी कंपनी है, उसमें मेरी भी शराकतदारी होनी चाहिए, मैं भी चाहता हूं कि उसके साथ मेरे शेयर हों, मैं उस कंपनी के साथ मिलकर काम करूं। तो स्टॉक मार्केट ने आपको एक बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी दे दी थी कि आप अगर नेस्ले के साथ इश्तराक करना चाहते हैं तो बजाय इसके 5-10 हजार रुपया लेके कराची जाएं, उनसे जाके एग्रीमेंट करें कि मैं ये 5-10 हजार रुपया आपके कंपनी में जो है शराकतदारी से करना चाहता हूं, तो कभी भी नहीं मानेंगे। 5-10 करवाने के लिए 5 या 10 या 15 या 50 हजार रुपया आपका इन्वेस्ट करने के लिए। तो स्टॉक मार्केट के जो बेसिक प्रिंसिपल था वो यही था कि आप अपने घर बैठे हुए किसी भी कंपनी के शेयर्स खरीद सकते हैं और उसमें उस कंपनी के साथ शराकतदारी कर सकते हैं। बाद में जब डिविडेंड आएगा या कंपनी अच्छा मूव करेगी तो आपको उसकी बचत में से कुछ बचत मिलेगी। हमने उसको पसे पुश्त डाल के बस हम शुरू हो गए डे ट्रेडिंग में, दे दिया, ले लिया, पैनिक होके सेल कर दिया, फिर एग्रेसिव बाइंग कर ली, पता नहीं जाना किधर है, हमने कुछ पता नहीं। और सबसे ज्यादा इंडिविजुअल्स को जल्दी होती है देने की और लेने की। अभी बाद में फीपीलीपी देखते हैं, तो आज दिन का फीपीलीपी आप देख लीजिएगा, सबसे ज्यादा बाइंग और सेलिंग इंडिविजुअल्स की होगी इंशाल्लाह। और पहले भी बहुत सी वीडियो में बता चुका हूं कि कैश अपने पास रख के वेट कर लिया करें, आपको अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। कराची स्टॉक मार्केट एक ऐसी मार्केट है जिसमें हर 15 दिन बाद, हर 10 दिन बाद 500,000 पॉइंट्स की करेक्शन आती है और अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती है वहां पे। आज देख लें, अगर आपके पास कैश पड़ी होती तो साजगार को 192 पे 194 पे लिया होता, 210 पे दे के निकल जाते, 10 रुपए वो और 6 दूसरे, 16 रुपए आपको एक दिन में एक स्टॉक के साथ बच सकते थे। लेकिन ये चीज आपकी माइंड में आती कोई नहीं। आज शुक्र करें हमारा इंडेक्स 100-200 पॉइंट और नीचे नहीं गया,
اگر 100-200 پوائنٹ ہمارا انڈیکس اور نیچے جاتا تو کچھ پیڈ گروپ والوں نے آپ کی واٹ لگا دینی تھی اور کچھ پیڈ گروپ والے پر تول رہے تھے کہ آپ سے 70%, 80%, 60% جو ہے وہ سٹاک لاس میں سیل کروا دیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ ہماری جو ارننگ ہے وہ بہت کم ہوتی ہے. کسی سٹاک میں 5000 بچ گئے, کسی میں 2000 بچ گئے, کسی میں 4000 بچ گئے. ایسی سچویشن میں جو ہم 1 منتھ کا پورا اکٹھا کرتے ہیں پروفٹ, وہی ہم اگر کسی کے کہنے پہ 70%, 80% اگر ریلیز کر دیں یا لاس پہ سیل کر دیں تو بچنا کیا ہے ہمیں. مجھے پتا ہے ابھی بھی میں کچھ پیڈ گروپ کو جانتا ہوں جنہوں نے پچھلی دفعہ جب انڈیکس ہمارا 58,700 پہ گیا تھا تو تقریباً 63,000 پہ 64,000 پہ بہت سے سٹاک سیل کروا دیے تھے لاس میں 70-80%. اور انہوں نے بولا کیا تھا جی کہ بڑے نقصان سے چھوٹا نقصان کرنا بہت فائدے میں ہے, ابھی آپ سیل کر دیں, نیچے ہم جا کے پھر بائی کر لیں گے. اب مسئلہ یہ ہے جس نے 80% لاس کیا ہے, نیچے جا کے آپ اس کو 58,800 سے لے کے دوبارہ جب انڈیکس آیا 65,500 تک تو کتنا منافع آپ نے گین کروا دیا ہوگا لوگوں کو, جو آج پھر آپ کہہ رہے تھے کہ ہم پھر سوچ رہے ہیں کہ اگر انڈیکس 63,000 سے نیچے جاتا ہے تو تقریباً 60%, 70% آپ ریلیز کر دیں گے لاس میں. کہ ایک سٹاک میں اگر آپ 8,000 کا لاس بک کرتے ہیں پھر نیچے جا کے اس کو بائی کرتے ہیں اور اوپر آتے آتے وہ 8,000 پہ آپ گین کرتے ہیں تو آپ کو بچا کیا؟ وہ جیسے کہتے ہیں پنجابی میں بچا سانو چھنگنا. پھر پازیٹیو پوائنٹ کنٹریبیوٹر میں پی ٹی سی ایل نے کنٹریبیوٹ کیے ہیں 20 پوائنٹ, لیسلے 14, سسٹم 13, ماری 13, بی اے ایف ایل 12, بی آئی پی ایل 9, اے ٹی آر ایل 8, ٹی آر جی 5, بی اے ایچ ایل 4, پی آئی بی ٹی ایل 4 پوائنٹ. اے ٹی آر ایل کو داد دیں, سارا دن یہ گرین میں کھڑا رہا ہے. مائنس پوائنٹ کنٹریبیوٹر میں پی پی ایل 107, او جی ڈی سی 74, ہپکو 62, پی ایس سی ایل 37, اینگرو 29, پی ایس او 24, ایم ٹی ایل 21, ایچ بی ایل 20, لک 20, ایم ای بی ایل 16 پوائنٹ. سیکٹر وائز اگر دیکھیں تو صرف ٹیکنالوجی سیکٹر میں آج موو تھی اور اس کے بعد ریفائنری اور اس کے بعد فوڈ میں. کل جو تھا پازیٹیو سائڈ پہ پاور تھا, آج پاور مائنس سائڈ پہ ہے. مائنس سیکٹر کی بات کریں, جن سیکٹر میں مندی تھی اس میں آئل اینڈ گیس ایکسپلوشن کمپنیاں تھی, آئل اینڈ گیس مارکیٹنگ کمپنیاں تھی, فرٹیلائزر, پاور, سیمنٹ, کمرشل بینکس, کیمیکل, آٹو موبائل, پیپر, فارماسیوٹیکل کمپنیز, ٹیکسٹائل. ڈالر ایکسچینج ریٹ کی بات کریں تو ڈالر کل والی جگہ پہ جم کے کھڑا ہے. کچھ بھائی فلائنگ سیمنٹ میں سٹاک ہیں تو فلائنگ سیمنٹ والوں کے لیے گڈ نیوز ہے تھوڑی سی کہ فلائنگ سیمنٹ کے جو ڈائریکٹر ہیں انہوں نے خود بائی کیا 3 لاکھ شیئر فلائنگ سیمنٹ کا. ریفائنریوں کی اپ گریڈیشن ہو رہی ہے جس کی وجہ سے آج آپ کو پتا ہے کہ اے ٹی ایل میں بھی موو تھی اور ریفائنری سیکٹر جو ہے وہ اچھا موو کر رہا تھا. اس کی ایک وجہ یہ تھی. لاٹ کیمیکل کا آپ کو بتایا تھا کہ اس کو بائی کریں, اس کی 2-3 نیوزز آ چکی ہیں مائنس میں جس کی وجہ سے یہ پریشر لے رہا ہے. تو آج اس کے پاس یہ نیوز تھی کہ جو پاکستانی یونٹ ہے وہ اپنا سیل کرنا چاہ رہے ہیں. یہ تو اس کی جو سیکنڈ اٹیمپٹ ہے یعنی کہ دوسری دفعہ جو انہوں نے کوشش کی ہے اس میں بھی کامیاب نہیں ہوئے, تو اس وجہ سے آج لاٹ کیمیکل پریشر میں تھا. اس کے بعد میرے خیال سے کچھ بھائی سمجھنا چاہ رہے ہیں کہ ہمارا انڈیکس کیوں ایسا موو کر رہا ہے. جب ایسی خبریں آئیں گی تو انڈیکس کیا چھلانگے لگائے گا. اب یہ نیوز تھی آج کی کہ ٹیلی کام سیکٹر کی ترقی کو بھی جدید ترین خطوط پر استوار کیا جائے, نواز شریف کی ہدایت. مجھے کسی پارٹی سے کوئی اختلاف نہیں, نہ نواز شریف صاحب سے, نہ عمران خان سے, نہ زرداری صاحب سے, لیکن مجھے یہ تو بتائیں ابھی اس ٹائم پہ اگر نواز شریف صاحب, زرداری صاحب یا عمران خان صاحب کچھ ایسا بیان دیتے ہیں, کس گراؤنڈز پہ دے رہے ہیں یہ بیان ایسا, تو انویسٹر کیا سمجھے گا. جب ایسی خبریں آئیں گی, ملا جلا رجحان ہے آپ کی سیاست میں, پتہ نہیں اب نواز شریف صاحب بن رہے ہیں وزیر اعظم, نہیں بن رہے, یا ان کو پتہ ہے کہ میں بن رہا ہوں پھر وہ ایسے بیان دے رہے ہیں. تو جب ایسی خبریں آئیں گی تو انڈیکس کیسا موو کرے گا میرے خیال سے مجھ سے زیادہ بہتر آپ جانتے ہیں. اس کے بعد فی پی دیکھیں تو بینکس نے آج سیلنگ کی 1.85 ملین ڈالر کی, بروکر کی آج بائنگ ہے 0.71 ملین کی, کمپنیز کی آج سیلنگ ہے 0.39 ملین کی, فارن کارپوریٹس نے بائنگ کی 1.19 ملین کی, فارن انڈیویجولز نے سیلنگ کی 0.02 ملین کی, انڈیویجولز نے سیلنگ کی 41 ملین کی, اس کے بعد بائنگ کی 44 ملین کی. تو جو ان کی نیٹ بائنگ بنتی ہے وہ 3.15 ملین بنتی ہے. انشورنس کمپنیز کی سیلنگ ہے 0.01 کی, میوچل فنڈ کی سیلنگ ہے 1.74 ملین کی, ایم بی ایف سی ہولڈنگ پہ ہے, ادر آرگنائزیشن کی سیلنگ ہے 0.07, اوورسیز پاکستانی کی سیلنگ ہے 0.97 ملین کی. ٹوٹل سب کی بائنگ سیلنگ دیکھ لیں, گراس بائنگ میں اور گراس سیلنگ میں, کسی کی 9 ملین, کسی کی 1 ملین, کسی کی 4 ملین. انڈیویجولز کی دیکھ لیں 44 ملین کی بائنگ, 41 ملین کی سیلنگ. یہی بات میں نے پہلے کی تھی کہ آپ دیکھ لیجئے گا سب سے زیادہ بائنگ سیلنگ انڈیویجولز کی ہوگی, اور ابھی فی پی دیکھ کے آپ کو پتہ چل گیا ہوگا
کہ ٹوٹل پیننگ سیلنگ، تو اصل میں انڈیکس ہمارا خود کوئی چیز نہیں ہے، ہماری بائنگ پہ اور سیلنگ پہ انڈیکس کے جو لیول ہے وہ ڈیپینڈ کرتے ہیں۔ تو اب ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ نیکسٹ اگر ریزسٹنس اینڈ سپورٹ لیول دیکھیں تو انڈیکس کے پاس جو آگے ریزسٹنس ہے پہلی وہ 63,800 پہ ہے جو کہ تھوڑی دور ہے، اس کے بعد دوسری ریزسٹنس جو ہے وہ 64,500 پہ، اور اس کے بعد 65,000 اور اس کے بعد 65,500، جدھر جاتا ہوا انڈیکس نظر نہیں آ رہا۔ اس کے بعد نیچے اگر سپورٹ کی بات کریں تو انڈیکس کے پاس جو پہلی سپورٹ ہے وہ تقریباً 63,400 پہ، اس کے بعد 62,800 پہ، اور اس کے بعد تقریباً 62,000 پہ سپورٹ موجود ہے۔ شارٹ ٹرم میں اگر دیکھیں تو انڈیکس کے پاس جو نیکسٹ ریزسٹنس ہے وہ بہت تھوڑی سی ہے، انڈیکس کی کلوزنگ چونکہ آئی ہے تقریباً 63,700 کے نزدیک، تو نیکسٹ ریزسٹنس تھوڑی دور ہے، تقریباً 63,800 کی پہلی ریزسٹنس ہے، اس کو اگر انڈیکس بریک کرتا ہے اور 64,000 کو سسٹین کر جاتا ہے تو پھر انڈیکس آپ کا دوبارہ آپ کو کچھ تیزی دکھا سکتا ہے، ادروائز اس سے کوئی امید نہ رکھیں۔ اور انڈیکس اگر نیچے اپنے نیگیٹو ٹرینڈ سے نیچے 63,500 کو بریک کرتا ہے تو پھر ہمارا انڈیکس نیچے جا سکتا ہے، 63,100 کو ٹچ کر سکتا ہے، اور اس کے نیچے پھر 62,500 کو ٹچ کر سکتا ہے۔ تو ہمیں اس صورت میں اب کرنا کیا ہے؟ دیکھیں جس کے پاس بھی 5 سٹاک ہیں یا 4 سٹاک ہیں، ہماری یہ بہت عجیب مینٹیلٹی ہے کہ ہمارے پاس 5 سٹاک ہوتے ہیں، کسی طریقے سے ہم ایک سٹاک بیچ دیتے ہیں، اس ایک سٹاک کی کیش ہمارے پاس ہوتی ہے، تو ہم کرتے کیا ہیں کہ بجائے جو 4 سٹاک ہمارے پاس پڑے ہیں ان کو ایوریج نہیں کرتے، وہ 4 ادھر ہی پڑے ہیں، اس میں ہم ویسے سٹاک ہیں۔ جو 5واں سٹاک بیچا ہے اس کا فار ایگزامپل 1 لاکھ ہمارے پورٹ فولیو میں پڑا ہے، آگے ہمیں نظر آ رہا ہے یارو ہو دیکھو لاٹ کیم نیچے مل رہا ہے، سازگار نیچے مل رہا ہے، اس 1 لاکھ کا کچھ سازگار اٹھا لیا، کچھ لاٹ کیم اٹھا لیا، یہ نہیں دیکھا کہ اس 1 لاکھ سے جو باقی میرے پاس 4 پڑے ہیں ان کو ایوریج کروں، ان 4 کو نکالنے کی بجائے 2 اور بائی کر لیے، پورٹ فولیو میں ٹوٹل 6 سٹاک ہو گئے۔ تو کم از کم اس چیز کو وائڈ کریں، جو سٹاک آپ دعائیں کر کے اللہ اللہ کر کے اس سے جان چھڑواتے ہیں، پھر اس کیش سے جو آپ کے پیچھے سٹاک پڑے ہوئے ہیں، جن سٹاک میں آپ سٹاک کیا ہیں ان سے نکلنے کی کوشش کریں، ڈپ میں جا کے ان کو ایوریج کریں۔ آپ کو ڈپ میں جا کے نئے سٹاک لینے کی پڑ جاتی ہے، ایسے آپ کا پورٹ فولیو لمبے سے لمبا ہوتا جاتا ہے، نہ آپ ان کو مینج کر سکتے ہو، پھر آپ سر پکڑ کے بیٹھ جاتے ہو اور پرسنل میں آ کے پوچھتے ہو فلاں سٹاک میں مجھے لاس ہو رہا ہے، میں اس سے نکل جاؤں۔ تو آنکھیں کان کھول کے کام کریں، نہ بروکر کا کچھ جاتا ہے، اس نے اپنی فیس آپ سے لینی ہے، آپ کو سٹاک سے بچتا ہے کچھ نہیں بچتا، اس کی بروکر فیس سیدھی ہو گئی، پیڈ گروپ والوں کو کچھ آپ کو کچھ بچتا ہے نہیں بچتا، پیڈ گروپ والوں کی فیس سیدھی ہو گئی۔ یوٹیوب میں آ کے جو بتاتے ہیں ان کے ویوز سیدھے ہو گئے، انہیں اس چیز سے کوئی غرض نہیں کہ آپ کو کچھ بچتا ہے کہ نہیں بچتا۔ جیسے یوٹیوب میں کچھ لوگ ویڈیو بناتے ہیں کہ آئیں دیکھیں آپ نے اپنے ویوز کیسے بڑھانے ہیں، اب آپ کے ویوز بڑھتے ہیں نہیں بڑھتے، اس کے بڑھ گئے جس نے وہ ویڈیو بنا کے لگائی تھی، تو کسی کا کچھ نہیں جاتا، لاس بھی آپ کا فائدہ بھی آپ کا۔ تو ذرا دھیان سے کام کریں، احتیاط سے کام کریں، جان بوجھ کے ابھی میرے ذہن میں یہ بات آئی ہے کہ باہر ٹائٹل ایسا لگاؤں گا کہ آپ آ کے یہ چیز دیکھیں، باہر میں نے ٹائٹل لگا دینا ہے کہ کون سے سٹاک ہیں جو آپ کو گین دے سکتے ہیں، اور یہ وہ جگہ ہے جدھر آ کے میں سٹاک کے بارے میں بتاتا ہوں، تو دیکھیں آگے آپ کو وہی سٹاک فائدہ دے سکتے ہیں جن میں آپ سٹاک ہیں۔ ایک آدھ سٹاک اپنا ریلیز کیجئے، اس کیش سے پھر ڈپ میں جا کے جو سٹاک آپ کے پاس پڑے ہیں جو ہولڈ پہ ہیں جن میں آپ سٹاک ہیں ان کو ایوریج کریں اور ان سے نکلیں، یہ ہے وہ آپ کے پروفٹ والے سٹاک جن سے آپ پروفٹ گین کر سکتے ہیں، کیونکہ کیش اگر آپ کے پاس واپس آئے گا بغیر لاس کیے ہوئے تو اس کیش سے پھر آپ آگے نئے سٹاک خریدیں گے اور اس سے پروفٹ بک کریں گے، تو یہ ہے وہ اصل سٹاک جن سے آپ پروفٹ بک کر سکتے ہیں۔ اپنی کیش واپس لے کے آئیں، جن سٹاک میں سٹاک ہیں انہیں بیچیں، ایوریج کریں، اپنی کیش واپس لائیں اور ان سے پھر نئے سٹاک خریدیں جو آپ کو پروفٹ دیں گے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔